جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام یورپ کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سید زید حامد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے، بہت بہت شکریہ ان کا، انہوں نے بریک سے پہلے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ رانا صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے گورنر پنجاب کی، اور انہوں نے کچھ آپ پہ الزامات بھی لگائے کہ دہشت گردوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جو ہے ان تنظیموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آپ کو دیکھا گیا ہے۔ اب وہ پریس کانفرنس آپ تک بھی پہنچی ہوگی، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، وہ پریس کانفرنس جو ہے یہ تقریباً کوئی 7-8 ماہ کی بات ہے، غالباً اتنا کو عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ جنگ میں ایک الیکشن ہوا تھا، تو اس الیکشن میں جو ہے کیونکہ جنگ میں ایک مولانا محمد احمد لدھیانوی ہیں، انہوں نے 2007 کے الیکشن میں ایک آزاد امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا۔ وہ اس سے پہلے ان کا تعلق جو ہے وہ کالعدم سپاہ صحابہ سے تھا، اور اس کے بعد ان کے اوپر اعتراض بھی ہوا الیکشن کے وقت کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن عدالت نے فیصلہ کیا کہ نہیں، الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں اگر ان کا کسی ایسی جماعت سے تعلق رہا ہے، لیکن اگر اس وقت وہ کوئی دہشت گردی یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے تو ان کے ایک شہری کے طور پہ حقوق جو ہیں وہ ان کو حاصل ہے کہ وہ قانون کا احترام کریں اور اپنا کام کریں۔ تو ان کے پاس پیپلز پارٹی کے لوگ بھی گئے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، اور ہم نے بھی ان سے رابطہ کیا، تو بالآخر انہوں نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت میں جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ کیا، ریلی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ جس دن انہوں نے اناؤنس کر دیا تو گورنر صاحب کو اس بات کا بڑا پرابلم ہوا، بڑی تکلیف پہنچی، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ دہشت گردوں کے ساتھ رابطے ہیں، یہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ مولانا محمد احمد لدھیانوی جو ہے وہ آج بھی اس شہر میں اور بلکہ پاکستان میں دیوبند کے ایک عالم کے طور پہ جو ہے وہ آزاد پھر رہا ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی دہشت گردی کا ثبوت اگر ہمارے پاس ہوا یا ہوتا تو ہم اسے فوری طور پہ گرفتار کرتے، اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے یا ان کو یہ شک ہے کہ ہم کوئی تھوڑا ان سے نرمی برت رہے ہیں تو وفاقی حکومت بھی تو اینٹی ٹیررسٹ وار جو ہے وہ لڑ رہی ہے نا، تو وفاقی حکومت جو ہے ان کو اریسٹ کرے، ان کو انٹیروگیٹ کرے، جس معاملے سے ان کا تعلق ہے تو اس کو جو ہے ان کے اوپر ڈالے۔ لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ماں سوائے اس کے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، جس طرح سے اپنے آپ پولیٹیکل اپوننٹس کو تھوڑا زیر کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، تو اس انداز میں جو ہے یہ گورنر صاحب نے بات کی تھی، اور اس کے بعد انٹیریئر منسٹر جو ہے رحمان ملک صاحب، انہوں نے بھی اس قسم کی گفتگو کی۔ ہمارا ان سے یہی ہے کہ بھئی دیکھیں، یہ وار اگینسٹ ٹیررزم جو ہے یہ قومی جنگ ہے، یہ سب کی لڑائی ہے، اس میں جو ہے ہمیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کریں، اگر کسی جگہ پہ ہم سے کوئی کمی ہو رہی ہے تو آپ ہمیں بتائیں، پن پوائنٹ کریں، ہم اس کو دور کرنے کو تیار ہیں۔ پنجاب سلمان رشید صاحب کی طرف چلتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی آپس کی جو نوک چوک ہے، یہ آپس کے جو بیانات ہیں پاکستان سے جب باہر دیکھے جاتے ہیں، پاکستان سے باہر جب یوٹیوب پہ یا مختلف لنک وغیرہ جب بنائے جاتے ہیں تو پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک جمہوری حکومت ہے، اور ہمیں ہمیشہ اسی ایرا میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی ماشاء اللہ ہے اور فوجی حکومت ہے، کوئی جو ہے وہ زبان کھول نہیں سکتا، کوئی بات کر نہیں سکتا، کوئی تنقید کر نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل نہیں قسم کی تنقید ہوتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، بات یہ ہے ہمارے لیڈر اگر آپس میں اس طرح کریں گے تو عوام کے کیا مسائل؟ بات یہ ہے کہ دنیا کی پارلیمنٹس میں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہاں پہ تو اس حد تک وہاں پہ دنگا مشتی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کرسیاں بھی ماری گئی ہیں، یہی ساری دنیا بھی دیکھتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر یا سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے میں جو ہے ایک لمٹ کا احساس اور خیال ہونا چاہیے، ان کے بیانات میں ایک لائن اینڈ لینتھ جو ہے اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھار اگر کوئی بات تھوڑی بہت جو ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا اور پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں جو ایک مقابلہ، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کا حصہ ہے۔ آپ اس چیز کو مناسب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی لیڈر، آپ وزیر قانون ہیں، آپ کے پاس ایک بہت اہم ترین پوسٹ ہے اس وقت اور عوام کی خدمت کرنے کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر قانون جو ہے، گورنر پنجاب جو ہے، پنجاب ایک آپ کا ایک گھر ہی ہے نا پنجاب، اس میں بیٹھے ایک دوسرے کے خلاف سخت قسم کے الفاظ جو ہیں وہ بیان کرنے شروع کر دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، امیج آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوتا جمہوریت کا، مگر کیا سر یہ زیب دیتا ہے کسی لیڈر کو؟ اس میں دیکھیں بات یہ ہے
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کا پورے، اگر آپ نے اس کے اوپر پوری اسٹڈی بھی کرنی ہے تو آپ پورا نکال لیں کہ گورنر صاحب کے خلاف ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی، ماں سوائے اس کے کہ جو بات وہ کریں ہم نے اس کا جواب دیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بات کی دوسری کی جواب نہیں دیتے، لیکن پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کا لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. باقی اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ غلط الزام لگا رہا ہے تو آخر لوگوں میں شعور کے بڑھنے کا یہی تو نام ہے نا، کہ لوگ دیکھیں کہ اگر الزام ایک لگ رہا ہے تو اس الزام میں کس حد تک سچائی ہے اور اس کے مطابق وہ اپنا جو ہے وہ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آپ نے این آر او پر آواز اٹھائی اور آپ نے باقاعدہ طور پر این آر او زدہ جو وزراء ہیں ان پر آپ نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا جی ان کو ریزائن دینا چاہیے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا. میں نے دیکھا ہے ٹی وی پر، اکثر نجی ٹی ویز پر میں نے دیکھا ہے، وہاں پر آپ سے بھی یہ اپیل کی گئی کہ آپ نے ایک رہائشی علاقے میں ایک غیر قانونی جو ہے وہ پلازا بنایا ہوا تھا اور آپ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کیس چل رہا تھا تو ایٹ لیسٹ آپ اس کا ریزائن دیتے، پہلے وہ کیس سے اگر بری زمہ ہو جاتے تو پھر جا کے آپ عوام کی خدمت کرتے. یہ بالکل درست ہے کہ این آر او کے باقاعدہ کیسز ہیں اور اس کیسز کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور ہماری یہ بالکل ان کو یہ ایڈوائز تھی کہ آپ ان کیسز کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ ریزائن کریں اور اپنے آپ کو کلیئر کر کے آئیں. میری جو بلڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے نکالا تھا، اگر اس کا بھی کوئی کیس چل رہا ہوتا تو میں بالکل ریزائن کر دیتا، اگر وہ رہائشی علاقے میں ہوتی تھی تب بھی میں ریزائن کر دیتا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ میرا چیمبر ہے اور وہ کمرشل ایریا ہے اور وہاں پہ میری جو 7 مرلے کی بلڈنگ ہے اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی تقریباً 42 بلڈنگز اور ہیں اور نہ ان کے خلاف کو کیس چل رہا ہے نہ وہ رہائشی علاقہ ہے. تو جب یہ دونوں باتیں غلط ہوں تو پھر مجھے ان کا مشورہ جو ہے وہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دینا چاہیے تھا جو میں نے واپس کر دیا. ٹھیک ہے، پروٹوکول کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے وزراء جو ہیں ان کو پروٹوکول بہت زیادہ دیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری جو پنجاب خصوصی طور پر لاہور میں ٹریفک جو ہے اس کا کافی جو ہے عوام پریشانی کا سامنا کرتی ہے، اسپیشلی اگر ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے پروٹوکول کے حوالے سے؟ جو 10 گاڑیاں ہوتی ہیں اشارے بند کر دیے جاتے ہیں، 10 سے 15 منٹ کے لیے پہلے ٹریفک جو ہے بلاک کر دی جاتی ہے. یہ تو میں نے سر خود پاکستان گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جس ملک میں یہ خطرہ ہو کہ نہ صرف کوئی آدمی جو ہے وہ جیکٹ پہن کے جو ہے وہ آ ٹکرائے گا گاڑی سے، بلکہ خطرہ اس سے بھی آگے ہو کہ کوئی پتہ نہیں کس گاڑی میں 2 بوری جو ہے ایکسپلوزر رکھا ہوا ہے، کوئی 700-800 کلو، اور وہ آگے گاڑی سے ٹکرا دی جائے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ بلٹ پروف گاڑی بھی جو ہے وہ صرف جو فائر ہے گن کا یا پسٹل کا اس کو تو روک سکتی ہے، لیکن اگر کوئی 1000 کلو دھماکہ دار جو ایکسپلوسو مواد ہے اس کو لے کے ٹکرائے گی تو وہاں پہ وہ بھی کام نہیں کرے گی. تو اس مقصد کے پیش نظر جو چند ایسے عہدے ہیں جن کے ساتھ یعنی فیڈریشن کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، گورنر ہے، چیف منسٹر ہے، اور جن کے متعلق تھریٹ بھی ہے، یعنی تھریٹ یعنی اتنا واضح ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس بارے میں کام کرتی ہیں تو انہوں نے متعدد بار انڈیکیٹ کیا ہے کہ ان افراد کو جو ہے وہ تھریٹ ہے اور اس تھریٹ کی جو گریوٹی ہے وہ اس حد تک ہے. بلکہ بعض کے متعلق یہ بھی پتا چلا کہ جی ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کے متعلق بھی جو ہے اس قسم کا تھریٹ ہے. تو پھر اس مقصد کو یعنی سیکیور کرنے کے لیے تو پھر یہ ہے کہ ایک تو جب ان کی گاڑی گزر رہی ہو تو پھر اس بات کا احتمال کرنا پڑتا ہے کہ کوئی دوسری گاڑی ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ نہ آ سکے اور اس کے حساب سے ان کو سیکورٹی بھی دینی پڑتی ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 15-20 منٹ، واقعی یہ بات 15-20 منٹ بہت زیادہ ہے. تو ہم نے اس کے اوپر پوری طرح سے اسٹڈی کی ہے اور ایک تو یہ کیا ہے کہ میں خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے آپ کو میں بات بتا سکتا ہوں کہ ایک تو ہم نے ان کی جو رش آورز ہیں ان میں ان کی موومنٹ کو ٹوٹلی ریسٹرکٹ کر دیا ہے. اس دوران اگر موومنٹ انہوں نے کرنی ہے تو کسی اور مین سے کریں، ہیلی کاپٹر سے کریں یا کوئی ادروائز کریں. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ موومنٹ کریں بھی تو ہم نے ٹارگٹ دیا ہے ٹریفک پولیس کو
کہ یہ 2 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ ٹریفک بریک نہیں ہونی چاہیے ٹھیک۔ اور ان کے گزر جانے کے بعد نیکسٹ جو 2 to 3 منٹس ہیں اس میں جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ موو کر جانی چاہیے، یعنی اس میں ٹریفک کنجیشن نہیں ہونا چاہیے اور وہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے۔ تو اس کے اوپر جب کبھی بھی کوئی شکایت ملتی ہے تو ذاتی طور پہ سی ایم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب بھی دیکھتے ہیں اور میری بھی یہ ڈیوٹی ہے، اور پچھلے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں پچھلے تقریباً 2 ماہ سے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا، اور اگر کوئی کسی جگہ پہ شکایت آئی بھی کہ یہاں پہ کوئی 1 منٹ 2 منٹ زیادہ لگے تو ہم نے اس کے اوپر پوری توجہ دی ہے۔